جی ناظرین، آج ہم آپ کو شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال کی زندگی کا ایسا ناقابل فراموش واقعہ سنائیں گے جو آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہوگا۔ علامہ اقبال کے خادم میاں علی بخش کو علامہ کے ہاں ایسا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا جسے وہ عمر بھر یاد کرتے رہے۔ مجاہد ملت حضرت مولانا محمد عبدالستار نیازی اس واقعے کے اصل راوی تھے۔ گجرانوالہ کے ایک بزرگ علی بخش کے پاس آئے اور کہا کہ انہیں علامہ اقبال کی زندگی کے کچھ واقعات بتائیں۔ علی بخش نے جواب دیا، میں ساری باتیں کہہ چکا ہوں، اب کوئی بات باقی نہیں رہی۔ جب اس بزرگ نے اصرار کیا تو علی بخش نے کہا، ہاں ایک واقعہ ایسا ہے پیش آیا تھا، مگر علامہ اقبال نے اس کی تفصیلات مجھے نہیں دیں۔ ایک روز وہ یعنی علامہ اقبال صاحب میری فداکارانہ خدمت سے مسرور تھے اور مجھے کہا، علی بخش بتاؤ تمہیں ایسا کیا دوں کہ تم خوش ہو جاؤ؟ میں نے جواب دیا کہ جو معاملہ آپ کو ایک دن پیش آیا تھا اور میں نے اس کے بارے میں آپ سے سوال کیا تو آپ نے مجھے نہیں بتایا، مجھے بتانے سے انکار کر دیا تھا۔ علامہ صاحب وہ واقعہ بتا دیں۔ علامہ اقبال صاحب نے فرمایا، اب بتانا چاہتا ہوں مگر اس شرط کے ساتھ کہ میرے جیتے جی کسی کو بتانا نہیں، البتہ میری زندگی کے بعد بتا سکتے ہو۔ جناب وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک روز آدھی رات کا وقت تھا۔ علامہ اقبال اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے، بے حد بے چین اور مضطرب تھے، کبھی دائیں اور کبھی بائیں کروٹ بدلتے تھے۔ اچانک آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور گھر کے دروازے کی طرف چل دیے۔ میں بھی پیچھے چلا گیا۔ اتنے میں ایک پاکیزہ بزرگ اندر داخل ہوئے۔ ان کا لباس خوبصورت اور سفید تھا۔ انہیں آپ اندر لے آئے اور پلنگ پر بٹھا دیا اور خود نیچے بیٹھ گئے۔ علامہ صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ کے لیے کیا لاؤں؟ انہوں نے جواب دیا، دہی کی لسی بنا کر پلا دو۔ اس پر علامہ صاحب نے مجھ سے کہا، جار لے کر جاؤ اور لسی بنوا کر لے آؤ۔ میں بڑا حیران ہوا، اس وقت لسی کہاں سے ملے گی؟ خیر میں جار لے کر گھر کے دروازے سے باہر نکلا اور میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ لسی کہاں سے ملے گی۔ جب میں گلی کے کونے پہ پہنچا نا، مجھے ایک دکان نظر آئی۔ میں بڑا حیران ہوا کہ آج سے پہلے میں نے یہ دکان نہیں دیکھی۔ سامنے ایک بابا جی لسی بنا رہے تھے دکان میں۔ خادم کہنے لگا، جی مجھے ایک دکان نظر آئی، جو ہی میں نے گلی کا موڑ کاٹا نا، سامنے ایک بابا جی لسی بنا رہے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ آج سے پہلے میں نے کبھی یہ دکان نہیں دیکھی یہاں۔ یہ راتوں رات دکان کیسے بن گئی؟ یہ بابا جی کون ہیں؟ خیر دل ہی دل میں بڑا خوش بھی ہوا کہ چلو کام قریب سے ہو گیا۔
جار لے کر بابا جی کے پاس گیا. بابا جی سے کہا وہ جار گلاس بابا جی لسی بنا دو. بابا جی نے مجھے لسی بنا کر دی. میں نے ان سے کہا بابا جی کتنے ہوئے؟ بابا جی کہنے لگے لے جاؤ، اقبال سے ہمارا معاملہ چلتا رہتا ہے. لے جاؤ اقبال سے ہمارا معاملہ چلتا رہتا ہے. میں بڑا حیران ہوا کہ میں انہیں نہیں جانتا اور یہ اقبال کو بھی جانتے ہیں. خادم کہنے لگا جناب کہ میں بڑا حیران ہوا کہ میں انہیں نہیں جانتا اور یہ اقبال کو بھی جانتے ہیں. خیر میں لسی لے آیا اور لا کر علامہ صاحب کو پیش کی. حضرت نے ایک گلاس بھر کر ان سفید ریش روحانی بزرگ کو پیش کیا. انہوں نے پی لیا اور پھر دوسرا گلاس بھر کر دیا، وہ بھی انہوں نے پی لیا. جب تیسرا گلاس بھر کر بزرگ کو دیا، بزرگ نے کہا علامہ صاحب آپ بھی پی لیں، آپ پئیں، کافی ہے. کافی دیر تک باتیں کرتے رہے. کچھ دیر بعد بزرگ کھڑے ہوئے اور گھر سے باہر نکلنے لگے. تو میں نے علامہ صاحب کو کہا آپ تشریف رکھیں، میں مہمان کو دروازے تک چھوڑ دیتا ہوں. مہمان نے ایک قدم دروازے سے اٹھایا اور دوسرا قدم گلی کے کونے پہ رکھ دیا. خادم کہنے لگا جی میں بڑا حیران ہوا کہ آج سے پہلے میں نے اتنا بڑا قدم. خادم کہنے لگا میں دوڑ پڑا پیچھے اور جب میں گلی کے کونے پہ پہنچا نا تو نہ وہ بابا تھا اور نہ وہ کھوکھے والا. جناب خادم کہتا ہے کہ میں دوڑ کر گھر پہنچا اور اقبال صاحب کے قدموں میں گر گیا. میں نے علامہ اقبال سے کہا علامہ صاحب آپ کو خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ آپ کو بتائیں کہ یہ آنے والے کون تھے. کھوکھے والا کون تھا؟ بہت اصرار کے بعد اقبال صاحب نے مجھے بتایا اور یہ وعدہ لیا کہ میری زندگی میں کسی سے بیان نہیں کرو گے. اقبال صاحب نے مجھے کہا کہ میں بتا دیتا ہوں لیکن میری زندگی میں کسی کو بیان مت کرنا، البتہ میرے مر جانے کے بعد بتا سکتے ہو. یہ جو آئے تھے جناب غور کریے گا، یہ جو آئے تھے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تھے. جناب یہ جو آئے تھے وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تھے اور جو بزرگ لسی بنا کر دی وہ داتا گنج بخش علی حجویری تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کون کہتا ہے کہ ولی مرتا ہے؟ ارے کون کہتا ہے؟ کون کہتا ہے کہ ولی مرتا ہے؟ کون کہتا ہے کہ شہید مرتا ہے؟ جناب اس جگہ پہ مجھے ایک بہت ہی خوبصورت اشعار میرے ذہن پر طاری ہوتا ہے.
بہت ہی خوبصورت اشعار اس وقت مجھے یاد آیا اور میں اس اشعار کو آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. ذرا غور کریے گا جناب. شاعر کیا خوب لکھتا ہے کہ ثنا کیسی بقا کیسی، ثنا کیسی بقا کیسی جب اس کے آشنا ٹھہرے، ثنا کیسی بقا کیسی جب اس کے آشنا ٹھہرے، کبھی اس گھر سے آ نکلے کبھی اس گھر میں جا ٹھہرے.